الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ 14 فروری کو یورپ میں لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور اسے محبت کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور اس دن کو بطور تہوار اور بطور عید کے منایا جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وبا اور یہ بیماری مسلمانوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے، چنانچہ اس نام نہاد محبت والے دن مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرخ رنگ کے غبارے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرخ رنگ کے پھول ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بیماری تیزی سے مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے۔ گزارش اس موقع پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس دن کو بطور عید بطور تہوار منانا غلط ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کسی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس بارے میں مشہور و معروف حدیث سب بھائی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ تمہاری جو عیدیں ہیں اللہ نے ان کے بدلے میں 2 عیدیں اور دے دی ہیں جو ان سے بہتر ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری 2 عیدیں بھی برقرار رہیں گی اور مزید آسمانوں سے 2 عیدیں اور نازل ہوئی ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ تمہاری جو عیدیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے ان سے بہتر 2 عیدیں دے دی ہیں، یعنی کہ تمہارے والی عیدیں کینسل ہوئیں۔ تو اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کسی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دن منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ دن منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ بے حیائی کا دن ہے، اور اسلام شرم و حیا والا دین ہے، بے حیائی والا دین نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو۔ اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا جن کا مفہوم یہ تھا کہ شرم و حیا ترک کر دو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے والے سے کہا دعہو، اپنے اس بھائی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، شرم و حیا برقرار رہنے دو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا جو ہے شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی یہ نشانی ہے، مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ شرم و حیا والا ہو۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پہ مسلمانوں میں شرم و حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، اور بغیرتی کو اور زنا جیسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسلام تو وہ دین شرم و حیا ہے جو مومنوں سے کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں، اور یہیں اسلام مومن عورتوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں۔ اسلام وہ دین ہے جو عورتوں سے تقاضا کرتا ہے فلا تخضعن بالقول، کہ اگر مردوں سے بات کرنی پڑ جائے تو اس آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے۔ اور اسلام وہ دین ہے جو مردوں سے کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ اگر عورتوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے ہو کر کیا کرو۔ اسلام ایسا دین ہے کہ جو اس قسم کی ہدایات دیتا ہے جن کی وجہ سے انسان بے حیائی سے بچ جائے، جبکہ یہ دن جو ہے یہ دن منانا یہ بغیرتی کو بے حیائی کو عام کرنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، ان میں بے حیائی پھیل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اس لعنت سے، اس وبا سے، اس بیماری سے خود بھی بچیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، محلہ داروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔
ورنہ یہ بیماری جس انداز سے پھیل رہی ہے اس کے برے اثرات ہم سب پہ پڑیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔